یہ تمہارا تہجد کے سجدوں میں رونا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا اللہ کے سامنے گر گرانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا بے سکون ہو کر سکون میں آ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا صبر کی راہ پر چلتے چلتے شکر کرنا سیکھ جانا یوں ہی تو نہیں، یہ تمہارا لا حاصل کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اللہ کو حاصل کر لینا یوں ہی تو نہیں، وہ تمہارے صبر اور تکلیف میں گزرے وقت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ حساب رکھتا ہے اپنے بندے کی ہر چیز کا جس چیز نے اسے بے چین کر رکھا ہے اور جس چیز کی طلب میں اس کا بندہ تڑپ رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندے کو محروم نہیں رکھتا، دیر سے ہی صحیح مگر بہتر سے ضرور نوازتا ہے۔ آسانیاں وجود میں تبھی آتی ہے جب تم دل سے رب کو مشکلات پر قادر سمجھتے ہو۔ کچھ نہیں جو دائرہ کار سے باہر اس کے، ہر چیز پر رحمت چھائی ہے اس کی، منا لوگے جب اس رب کو ایک بار، سنور جائے کہ نئے سرے سے زندگی تمہاری۔ اور آسان تو ہمیشہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر چیز ہی مانگتی ہے محنت تمہاری۔ تو اب جو بھی مشکل وعدہ یہ کر لو خود سے پار کر لو گے، آزمائش کے بعد وہ ہمارا حق میں بہتر فیصلہ سنا ہی دیتا ہے۔ ہم تو یوں نا امید ہو کر ہار جاتے ہیں، دعا کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر وہ تو پھر بھی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ وہ بس قبولیت میں دیر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہماری کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ وہ تو رحیم ہے، وہ ہماری دعا رد نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، وہ سن بھی رہا ہے۔ انتظار کرو، وہ جو اب ضرور دے گا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے کن کے معجزے ہو جانا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اللہ کا تمہاری دعا کو سن لینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے تمہارے رب کا رحمان ہونا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے روتی آنکھوں کا مسکرا دینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے اس آرزو کا پورا ہو جانا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہی دعا کا قبول ہو جانا۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل۔ تم کیا چاہتے ہو؟ تم رات کو سو اور صبح اٹھو اور سب ٹھیک ہوا ہو۔ تمہیں تمہارا درد نہیں تمہاری سوچ تنگ کر رہی ہے، تمہارا درد تمہاری سوچ میں بیٹھا ہے جو نہ تمہیں آگے بڑھنے دے رہا ہے اور نہ پیچھے۔ تم ٹوٹے دل کا فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، یا تو تم اسے مزید توڑنا چاہ رہے ہو یا اسی وقت ٹھیک کرنا چاہ رہے ہو۔ نہ تو تم خود پر بھروسہ کر رہے ہو نہ اس ذات پر، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں؟ تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاؤ تو وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا۔ یقین رکھو، ہم مشکل حالات سے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے نا تو کئی اور دروازے کھول دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور و فکر تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ واحد یقین اور امید ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ دعا اور یقین وہ 2 بڑے ہتھیار ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ مایوس نہ ہو اور اپنے رب کی محبت پر مکمل یقین رکھو، اس کے رحمان ہونے پر یقین رکھیں اور یاد رکھیں اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا کوئی نہ ہو تو آسمان پر دیکھنا کہ جو اللہ ہے وہ ہمیشہ تمہارا ہے۔ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ نے تم سے بیزار نہیں ہوا۔ اللہ تو بڑی محبت کرنے والا، تھام لینے والا، دعائیں قبول کرنے والا، معاف کر دینے والا، سارے جہاں پر قادر ہے۔ اس کے ایک کن پر سب بدل جائے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری قسمت میں صرف آزمائش ہے، مگر سن لو کہ اللہ نے اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے بے شمار راحتیں، بے شمار خوشیاں رکھی ہیں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہی نہیں، تمہاری دعائیں اس لائق ہی نہیں کہ ان دعاؤں کو قبول کرے، مگر ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ مگر تم اندازہ بھی نہیں لگاتے کہ تمہارا بار بار دعا مانگنا اللہ کو کتنا خوش کرتا ہے اور ہر بار دعا پر اللہ تمہیں کتنا اجر دیتا ہے۔ اور رہی بات دعاؤں کی قبولیت کی تو یقین کر لو کہ اللہ المجیب ہے، وہ دعائیں سنتا بھی ہے اور دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ جس چیز کی چاہ تمہیں تہجد تک لے آئی تو سمجھ جاؤ وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ اللہ تمہاری کہانی ادھوری ضرور چھوڑتا ہے مگر وہ تمہاری چاہت سے انکار نہیں کرتا، وہ بس اپنے قریب کرنے کے لیے تمہیں دینے میں تھوڑی دیر لگا دیتا ہے۔ تم بس اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو کہ جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے نا اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ کبھی جو دل میں خیال آئے کہ اللہ تمہیں ہر مشکل میں ڈالتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ کہہ کے دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کبھی تنہا بھی تو نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جس سے محبت کرتا ہے پھر اس کو خود کے لیے خاص کر لیتا ہے اور آزمایا اسے ہی جاتا ہے جس میں قابلیت ہو اپنے رب کی محبت نبھانے کی۔
آزمائش کا وقت مشکل ضرور ہوتا ہے مگر گزر جاتا ہے۔ آزمائش میں کیے گئے سجدوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے اپنی بات منوا ہی لیتی ہے، اور آزمائش میں کیے گئے صبر میں بڑی محبت چھپی ہوتی ہے جو اللہ سے اپنے بندے کی دعا پر کن کہلوا دیتی ہے۔ جو وقت آج ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، مگر جو اللہ کا ساتھ اور محبت کی ہے وہ اب کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ سجدے انسان کے بس میں نہیں ہوتے، دعاؤں کے فیصلے اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ کس کو تکلیف دینی ہے اور کس کو نہیں، اس کا فیصلہ صرف اللہ خود کرتا ہے۔ آزمائشوں سے معجزے تک اس کے حکم سے ہوتا ہے، مگر جانتے ہو کائنات میں ایک ایسی بھی چیز ہے جس کا فیصلہ اس نے صرف تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ ہے دعا۔ یہ اللہ نے طے کرنا ہے کہ کب دینا ہے، مگر یہ تم پر ہے کہ کیا لینا ہے۔ جب وہ عطا کی ٹھان لیتا ہے تو مانگنے کی وجہ خود ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ جب اسے کن کہنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں بھی جانماز کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی بات ہے، اسی لیے وہ دعاؤں میں تمہارا دل تبھی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تم اس سے خطرہ مانگ رہے ہو، وہ رب تمہیں سمندر دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ تم کہتے ہو تم مکمل ٹوٹ چکے ہو، لیکن در حقیقت وہ رب تمہیں اب بھی تھامے ہوئے ہے۔ آغاز جتنا مشکل لگ رہا ہے، اختتام بھی وہ رب اتنا ہی حسین دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، موڑ لو اپنا راستہ خدا کی جانب۔ وہ رب ہی اب بھی تمہارا ہے، انتظار کیے ہوئے ہے۔ تم خدا کے ہو کر تو دیکھو، خدا پوری دنیا کو تمہارا نہ بنا دے تو کہنا۔ تم صبر کے دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہانوں کا سکون تمہاری جھولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہے۔ اس رب نے تمہیں بہترین دینے کا سوچے ہوئے ہے۔ تم پیارے ہو اللہ کو، اور آزمایا پیاروں کو ہی جاتا ہے۔ تم تو قریب ہو اللہ کے، اللہ تمہاری آواز تھوڑی دیر اور سننا چاہتا ہے۔ تمہارے دل سے ہر صدا پہنچتی ہے عرش پر، تبھی تو اللہ سجدوں میں سے حاضری لگواتا ہے۔ اللہ سے جڑی ہے روح تمہاری، سکون اللہ کے ذکر سے تم کو آتا ہے، رضا اللہ کی مقدر بنتی ہے، اور مایوس کیوں تم مقدر سے ہو اپنے۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، تبھی تو اس نے تمہیں نماز کا تحفہ پہنچایا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ تمہیں صبر دینا کتنا مشکل ہے، اسی لیے اس نے ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ تم مانگنے کے بعد شک میں رہو گے، اسی لیے اس نے قرآن میں بات لکھ کر دی ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تمہیں ضرور دوں گا، تاکہ جب تم پڑھ سکو تو سکون حاصل کر لو۔ اور ہو سکتا ہے اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑ سکتا ہو تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں من پسند چیز تک لے جائے گا۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو ٹوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جاتا ہے، تب وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے رات کے اس پہر اٹھتا ہے جب باقی سارے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دل کی ساری باتیں رب کو کہہ دیتا ہے، پھر ان آنکھوں سے گرنے والے آنسو رب سے باتیں کرتے ہیں، انہیں دل کا حال سناتے ہیں، اور یہی آنسو ہی رب کی پسندیدہ چیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پھر یہ آنسو معجزے کا باعث بن جاتے ہیں اور بندے کو تہجد تک لے آتے ہیں۔ اس کے ایک جھلک جانماز سے اٹھتے ہوئے دل کا وہ سکون ہے جو اسی وقت عطا کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت اللہ بڑے پیار سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تمہاری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو پہلے سے ہی سب جانتا ہے، پھر بھی وہ تمہیں اپنے قریب رکھنا چاہتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے تمہارے قریب تھا، بس اپنی تلاش میں لگا کر اپنی محبت دکھانا چاہتا ہے۔ تہجد کی نماز سے وہ معجزہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم ناممکن سمجھتے ہیں۔ تہجد کی نماز سے وہ بھی مل جاتا ہے جو اب تک ہمارے لیے ناممکن رہا۔ تہجد کی نماز تو ہمارے لیے معجزوں کی طرح ہے، جس میں دعا رب خود سننے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے۔ تو پھر سوچو، جب وہ تمہیں اتنے قریب سے سنتا ہے تو تمہاری کیوں نہیں سنے گا؟ تہجد تو ہمارے لیے تحفہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا، اور جس کو نصیب ہو جائے اس کا نصیب کبھی بھی ادھورا نہیں رہتا۔ دونوں جہانوں میں ایسا کچھ بھی نہیں جو تہجد سے نہ مل سکتا۔